مرزا صاحب کی تقریباً 84 تصانیف ہیں۔ ان تصانیف کو جماعت احمدیہ نے روحانی خزائن کے نام سے جمع کر دیا ہے۔ مرزا صاحب کی تصانیف میں ہمیں بعض اوقات معلومات کی بڑی سنگین غلطیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً مرزا صاحب اپنی آخری تحریر میں فرماتے ہیں، تاریخ کو دیکھو کہ حضرت وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ سیرت طیبہ کا ہر طالب علم اس بات سے آگاہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال پورے 6 سال کے بعد ہوا تھا۔ اور یہ مت بھولیے کہ یہ مرزا صاحب کی آخری تحریر تھی جو 69 برس کے علمی مطالعے کا نچوڑ تھی۔ ایک اور جگہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ خارزم بادشاہ جو بو علی سینا کے وقت میں تھا، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بو علی سینا خازم شاہی خاندان کے ظہور سے 42 برس پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مرزا صاحب کے اقوال 5 زبانوں میں ملتے ہیں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور پنجابی۔ پنجابی میں صرف ایک آدھ الہام ہے، چونکہ کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مرزا صاحب کی عربی میں زبان اور محاورے کی غلطیاں موجود ہیں۔ کہیں فعل اور فاعل میں مطابقت نہیں، کہیں ضمیر و مرجع میں ہم آہنگی نہیں، اور کہیں کہیں تو مرزا صاحب نے عربی پر یہ غضب ڈھایا کہ پنجابی محاورات کو لٹرلی عربی میں منتقل کر۔ خطبہ الہامیہ کے متعلق مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی تحریر ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس الہامی تحریر میں بھی گرامر کی غلطیاں در آئی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، الذین اکلوا اعمارہم ابتغاء الدنیا۔ عمر کھانا پنجابی محاورہ ہے جس سے عرب بالکل نا آشنا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، وَارْتَدُّوا مِنَ الْإِسْلَامِ۔ یہ پروپوزیشن کی فاش غلطی ہے، من کی جگہ پر ان ہونا چاہیے۔ اسی قسم کی غلطیوں کی وجہ سے مشہور مصری عالم علامہ رشید رضا، ایڈیٹر المنار قاہرہ، مرزا صاحب کی عربیت پر ہنسا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کے عربی الہامات سے پتہ چلتا ہے کہ بے شمار جگہوں پر قرآن پاک کی آیات دوبارہ مرزا صاحب پر نازل ہوئیں، اور 20 جگہ پر مقامات حریری و بدیعی کے جملے اور شعراء جاہلیت کے مصرے مرزا صاحب پر ہوئے۔ عفت الدیار محلہا و مقامہا۔ یہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ 7 معلقات کے ایک قصیدے کا پہلا مصرع بھی یہی ہے۔ مرزا صاحب کے الہامات میں سے بہت سے الہامات عجیب و غریب ہیں۔ اے ازلی عبدی خدا، بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔ 1905 کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنا نام ٹچی ٹچی بتایا۔ اتنے میں 3 فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خریتی تھا۔ 24 فروری کو حالت کشفی میں جبکہ طبیعت ناساز تھی، ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا تھا خاکسار پیپرمنٹ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ان الہامات کے ذریعے سے وحی، رسالت اور مذہب کو بچوں کا کھیل بنا دیا۔ یہ تو وہ الہامات تھے جو عجیب و غریب تھے، لیکن مرزا صاحب کے ہاں ایسے الہامات بھی موجود ہیں جو سرے سے ہی لغو، بے معنی اور مہمل ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اور ان کی روح کو خدا تعالیٰ کی روح کے ساتھ وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے۔ فی شائل مقیاس ایلی ایلی لما سبقتانی ایلیوس ہو و شأنا ناسا۔ پریشن عمر
پیراتوس یعنی پڑاتوس یعنی پلاتوس۔ اب دیکھیں گے کہ ایک کامن سینس والا آدمی جو ہے وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ اگر وہ بے معنی سی باتیں کرے، مثلا یہ کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہی بے موقع ہیں، یا جو عبارت بولتا ہے یا جو وہ لکھتا ہے وہ بھی سیدھے جملے نہیں ہیں، ان میں بھی ٹیڑھا پن ہے، تو اب یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ جو نبوت کا آدمی دعوت کرتا ہے اس کو یہ چیزیں نہیں دیتی ہیں۔ مرزا صاحب نے جو زمانے جن میں ان کو الہام ہوتا تھا، حالانکہ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی زبان میں اس کے پاس پیغام آتا تھا، تو کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ نبی تو آئے ہندوستان میں اور بجائے وہ ہندوستان کی کسی بولی کے کوئی جو ہے وہ چین کی زبان میں اس پر وہی آتی ہوئی، ایسے کہیں نہیں ہوا۔ تو جو جس قوم سے نبی ہوتا تھا، تو لکل امت رسول، قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر قوم جو اس کا رسول ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ ان کی اپنی زبان میں بات کرتے تاکہ اللہ کی بات صحیح طور پر پہنچ سکے۔